بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، ملک کے لیے اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مصیبت اور یہ وبا ہٹا لے۔ کل ہم نے حفیظ جالندھری کی نظم ہلال استقلال کا ایک شعر پڑھا تھا۔ آج کچھ آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جو ہے کچھ آگے پڑھ لیں۔ اس کا دوسرا شعر ہے: ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ حسین ابن علی کے اسوۂ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ کہتے ہیں کہ جو ہلالی خنجر ہے یہ اصل میں جو ہے وہ انگشت شہادت کی نشانی دے رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، یہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ بھی جیسے طرح انگشت شہادت جو ہے وہ باریک ہوتی ہے، شہادت کی انگلی باریک ہوتی ہے، اسی طرح یہ چاند بھی باریک ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دین کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کیا تھا۔ یہ سیف اللہ کا پرتو، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو سیف اللہ کا لقب جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کا پرتو کہتے ہیں سائے کو۔ یہ سیف اللہ کا پرتو یہ ان کے سائے کی وجہ سے ہے، فلک پر آشکارا ہے۔ آشکارا کہتے ہیں ظاہر ہو جانے کو، فلک کہتے ہیں آسمان کو، آسمان پر ظاہر ہے۔ یہ بات آسمان پر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور اسے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کر جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ بہت لوگوں کی قربانیاں جو ہے وہ شامل ہیں، چاہے کسی نے مال دے کر قربانی دی، چاہے کسی نے جان دے کر قربانی دی، چاہے کسی نے اپنا وطن چھوڑ کر قربانی دی، تو بہت قربانیاں دے کر جو ہے یہ وطن حاصل ہوا ہے۔ اور یہ قربانیاں دینے والے خود تو اس ثمرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اس پھل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، بلکہ ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں جو خود قربان ہو کر ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، شہیدوں نے یہ ہمیں عطیے کے طور پر جو ہے اپنے خون کا نذرانہ دے کر جو ہے ہمیں یہ پرچم عطا کیا ہے، اپنے خون کا نذرانہ دیا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں یہ پرچم ملا ہے۔ یعنی کسی نے پلیٹ میں رکھ کر، کسی نے جو ہے وہ سجا سنوار کر ہمیں جو ہے وہ نہیں دے دیا، بلکہ بہت قربانیوں کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ پرچم جو ہے وہ ملا ہے۔ تو ہمیں اس کی جو ہے وہ نگہداشت کرنی چاہیے، اس کی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سنوارنے سجانے کی، اس کو ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا، وہ خود تو قربان ہو گئے، خود تو انہوں نے قربانی دے دی، لیکن جو ہے وہ ہمارا دامن جو ہے وہ خوشیوں سے بھر کر چلے گئے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے، اور آزادی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان دوسروں کی غلامی سے نکل کر اپنی جو ہے وہ آزاد زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے، اپنی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خود تو وہ قربان ہو گئے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہمارا دامن جو ہے وہ نویدوں سے بھر دیا، ہمارا دامن خوشیوں سے لبریز کر دیا کہ ہم نے جو آنکھ کھولی، ایک آزاد وطن میں آنکھ کھولی، ایک ہم آزاد قوم کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آئے، ہمیں وہ مشکلات اور پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑیں جو لوگوں نے جو ہے وہ انگریز کے دور میں جو ہے اٹھائی ہیں، جو ظلم و ستم انہوں نے سہا ہے، وہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ اٹھانی پڑی۔ برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم، حسین ابن علی کے اسوۂ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے
جو ہے وہ مردانہ اسوہ کا جو ہے مردانہ سیرت کا جو ہے وہ عکاس ہے، کہ جیسے انہوں نے قربانی دے کر دین اسلام کو بچایا، اسی طرح ان شہیدوں نے بھی ہندوستان میں قربانی دے کر مسلمانوں کو ایک آزاد وطن سے ہمکنار کیا۔ تو لہٰذا یہ ان کے اسوہ کا، ان کی سیرت کا ایک جو ہے وہ عکاس ہے۔ ان کی سیرت اس میں بھی ملتی ہے کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اسی طرح ہمارے شہیدوں نے بھی انگریزوں کے سامنے، ہمارے رہنماؤں نے انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کیا۔ برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم، یہ ملت کی شمع کے لیے پروانہ کے جلنے کی جو ہے وہ، جہاں شمع کا نام آتا ہے وہاں پروانہ لازمی ہوتا ہے، وہاں پہ لازمی پروانہ ہوتا ہے، کہ پروانہ جو ہے یہ محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شمع جو ہے وہ محبوب ہے اور پروانہ جو ہے وہ عاشق ہے۔ تو جس طرح جو ہے تو ہمارے شہیدوں نے اس وطن پر اپنی جان قربان کی ہے، تو اسی طرح جان جو ہے وہ پروانہ جو ہے وہ شمع پر قربان کر دیتا ہے، کہ اپنے نفع نقصان کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں، نفع نقصان کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جو ہے اپنے محبوب پر جان قربان کر دوں۔ تو اسی لیے ہمارے جو شہداء ہیں انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ اسی صورت میں ایسے پیش کیا ہے کہ جو ہے وہ پروانے کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کو نہیں بچایا، انہوں نے بھی اپنی خوشیاں نہیں دیکھیں، انہوں نے بھی اپنا گھر بار نہیں دیکھا، بلکہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قربانی دے کر جو ہے ہمارے لیے ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ جو اس کے مشکل الفاظ ہیں اس پر آپ جو ہے خاص طور پر غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم ایکسرسائز پر پہنچیں گے پھر آپ کے ذمے کوئی کام بھی انشاءاللہ لگائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔